أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا قاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات بھیجنے ہیں. ارشاد پروردگار عالم ہے کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل میں نہ ملاؤ، وتکتموا الحق، اور حق کو نہ چھپاؤ، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو. یعنی قرآن دو باتوں کو منع کر رہا ہے: ایک، جانتے بوجھتے ہوئے حق کو باطل میں ملا دینا، اور دوسرے، کسی کے حق کو چھپا لینا اور اس کا اعلان نہ کرنا، اس کا اظہار نہ کرنا، مصلحتوں کی وجہ سے، ذاتی فائدوں کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، حکومت کے دباؤ میں، کسی وجہ سے صحیح، لیکن حق کو چھپانا بھی قرآن نے منع کیا ہے، حق کو باطل میں ملانا بھی قرآن نے منع کیا ہے. تاریخ کے آئینے میں ہم نے یہ دیکھا کہ کبھی کبھی حق چھپایا گیا اور کبھی حق کو باطل میں ملایا گیا. اس کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ حق کو باطل میں ملایا گیا، اور اس کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ حق کو چھپایا گیا. اور دنیا میں جو بربادی آئی اور دنیا میں جو تباہی آئی، وہ اسی لیے آئی کہ کبھی حق کو باطل میں ملا کے بہکایا گیا لوگوں کو، کبھی حق کو چھپا کے بہکایا گیا. یہ مسئلہ درپیش ہے. میں اس عشاء مبارکہ میں جو چیز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میرا دستور ہے، آپ حضرات واقف ہیں، کہ پہلی مجلس میں میں اپنے سبجیکٹ کا انٹروڈکشن دیتا ہوں کہ مجھے کیا پڑھنا ہے. تو آج میں اپنے سبجیکٹ کا انٹروڈکشن کر دوں کہ مجھے پڑھنا کیا ہے. دیکھیے میاں، غور طلب یہ ہے کہ دنیا میں سینکڑوں کام ایسے ہوتے ہیں جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. سچائیاں کچھ ہوتی ہیں، سیاست اسے کچھ کا کچھ بنا دیتی ہے. حقیقتیں کچھ ہوتی ہیں، بیان وہ کسی طرح کیا جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ نظریات جو ہیں، وہ جس کے جیسے نظریات ہوں، اس کی فکر ان نظریات کی حامل ہوتی ہے اور ان نظریات کو وہ پیش کرتا ہے. میں بار بار یہ بات ان مجلسوں میں پڑھ چکا ہوں گزشتہ عشروں میں کہ تاریخ سے آپ تاریخ کا کام لیجئے، تاریخ سے کریکٹرائزیشن کا کام نہ لیجئے. جو جس کا کام ہے وہ اس سے کام لیجئے. الیکٹریشین سے آپ بجلی ٹھیک کرائیے، لیکن اگر دیوار میں کریک آ گیا ہے تو الیکٹریشین اس کی بات نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنا. اس کے لیے انجینئر سے پوچھئے کہ اس میں کیا کرنا چاہیے. یہاں مشکل یہ آ پڑی ہے کہ یہ شہرت ہو گئی ہے کہ مورخ کا قلم آزاد ہوتا ہے. غور کیجیے گا، شہرت یہ ہے دنیا میں کہ مورخ کا قلم آزاد ہوتا ہے. جناب، مورخ کا قلم آزاد ہوتا ہے، مورخ کا قلم آزاد ہوتا ہے. یہ ایک اتنا بڑا جھوٹ ہے
یہ اتنا بڑا فریب ہے کہ اس سے بڑا فریب شاید دنیا میں کسی کو نہ دیا گیا ہو کہ مورخ کا قلم آزاد ہوتا ہے۔ مورخ کا قلم آزاد و آزاد نہیں ہوتا، یہ محض شبہ ہے آپ کا کہ مورخ کا قلم آزاد ہوتا ہے۔ جو حکومتیں آل محمد کے گلوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکیں، صلوات بھیج دیں محمد۔ کیا وہ مورخ کے قلم کو آزاد چھوڑ دیں گی؟ کیسی بھولی بھولی باتیں ہیں بچوں کو سمجھانے کے لیے۔ مورخ کا قلم علم آزاد نہیں ہوتا، اور تاریخ انفلوئنس میں ہوتی ہے حکومت کے۔ تاریخ انفلوئنس میں ہوتی ہے حکومت کے۔ ہمارے ایک دوست تھے حیدرآباد میں، باقر امانت خانی صاحب، بہت بڑے شاعر تھے، مرثیہ گو تھے، بڑے مشہور بزرگ تھے میرے، مگر محبت فرماتے تھے۔ ان کا ایک شعر مجھے یاد ہے کہ جس زمانے میں حیدرآباد جاتا تھا، اس زمانے میں انہوں نے کہا تھا تاریخ کے اوپر اس سے اچھا شعر میں نے نہیں سنا کہ جہاں میں کام سیاست کا کر گئی تاریخ، جہاں میں کام سیاست کا کر گئی تاریخ، جدھر تھی دولت دنیا ادھر گئی تاریخ۔ جدھر تھی دولت دنیا ادھر گئی تاریخ۔ تو تاریخ جو ہے وہ تو دولت دنیا کی طرف جاتی ہے۔ اب ہم آپ کو اس کی سینکڑوں مثالیں دنیا کی دے سکتے ہیں، اور یہ وہ مثالیں ہیں کہ جو آپ کی دیکھی ہوئی ہیں، آپ کی دیکھی ہوئی مثالیں۔ ایک ہی واقعہ ہوتا ہے، دریا کی اس پار سے دیکھیے تو اور دکھائی دیتا ہے، اس پار سے دیکھیے تو اور دکھائی دیتا ہے۔ اب میں آپ کو مثال دے دوں اسی ہندوستان کی۔ سن 1857 میں ہندوستان میں انگریزوں نے آن کے قبضہ کیا، اور اس وقت مختلف مقامات کے اوپر، دہلی میں، جھانسی میں، لکھنؤ میں، اور بہت سی جگہوں کے اوپر، میرٹھ میں، جنگ آزادی لڑی لوگوں نے۔ آزادی خواہوں نے اپنی جانیں دیں، مقابلہ کیا انگریزوں کا۔ ان کے پاس طاقت زیادہ تھی، ان کی اسٹریٹجی مضبوط تھی، ان کے پاس ہر چیز وسائل زیادہ تھے، یہ منتشر تھے، پریشان تھے۔ اس وقت انہیں کامیابی نہ ملی، تو تاریخ نے اس واقعے کو غدر لکھا، جس کو عوام غدر کہتے ہیں، صحیح تلفظ اس کا غدر ہے۔ تاریخ نے اس واقعے کو غدر لکھا، سمجھے آپ؟ یہ لفظ غدر جو ہے، غدر کے نام سے 1947 تک مشہور رہا۔ غدر لکھا گیا، غدر پڑھا گیا، غدر بولا گیا، سب کچھ غدر رہا۔ اس لیے غدر رہا کہ برسر اقتدار حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی لوگوں نے۔ لیکن جب ہندوستان آزاد ہو گیا تو اسی کا نام جنگ آزادی ہو گیا، اور اب یہ ہو گیا کہ نہیں، اپنے حق کے واسطے لڑے تھے ایک غاصب طاقت سے، تو غاصب طاقت سے لڑنے والے مجاہد آزادی ہیں، غدار نہیں ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ تو ہم آپ کو آپ کے ملک کی مثال دے رہے ہیں، آپ کے ہندوستان کی مثال دے رہے ہیں کہ جب تک انگریز برسر اقتدار رہے اس وقت تک اس واقعے کو غدر کہا گیا، اور جس دن سے انگریزوں کا اقتدار ہندوستان سے ختم ہو گیا اس دن سے وہ واقعہ جنگ آزادی ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، کیا ہمیں حق اس کا نہیں پہنچتا کہ تاریخ اسلام میں جو واقعات ہوئے ہیں ہم ان کو اثر نو سروے کریں اور یہ دیکھیں کہ اس کے اندر حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے اندر سیاسی اثرات کام کر رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے اندر اصلیت کچھ اور پروپیگنڈا کچھ کر دیا گیا ہو۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس زمانے میں ہم اثر نو اس کی تحقیق کریں کہ کیا ہو رہا ہے۔
دیکھیے آل محمد کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ دنیا کی تاریخ میں کسی کے ساتھ نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ دنیا میں کسی مشن کے لیے، کسی مقصد کے لیے جب کچھ لوگ زحمتیں اٹھاتے ہیں، تکلیفیں جھیلتے ہیں، پریشانیاں اٹھاتے ہیں، قید و بند، قتل و غارت گری، مصیبت سب اٹھاتے ہیں، اگر وہ مشن کامیاب ہو جاتا ہے تو انہی لوگوں کو عہدے ملتے ہیں۔ انگریز جب ہندوستان پر چھا گئے اور انہوں نے ہندوستان کی حکومت پر قبضہ کر لیا تو کچھ ہندوستانیوں نے انگریزوں کے خلاف تحریک شروع کی۔ وہ تحریک زور پکڑتی گئی، وہ تحریک طاقت پکڑتی گئی، فائرنگ بھی ہوئی، جیل میں بھی رہے، لاٹھی چارج بھی ہوا، قید کی سزائیں بھی ہوئیں، 3 برس کی جیلیں بھی لوگوں نے کاٹیں، سب کچھ ہوا۔ لیکن ہوتے 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 آخر میں ایک دن وہ آیا کہ ہندوستان آزاد ہو گیا۔ جب ہندوستان آزاد ہو گیا تو وہی لوگ جو جیلوں میں رہے تھے، وہی لوگ جن کے گھر کے لوگ مارے گئے تھے، وہی جن پر لاٹھی چارج ہوئے تھے، وہی جنہوں نے ستیہ گرہیں کی تھیں، اور وہی جن کو بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا، تکلیفیں دی گئی تھیں، مال چھینا گیا تھا، ان کی جائیدادیں اور پراپرٹیاں ضبط کی گئی تھیں، ان کے سامان چھینے گئے تھے، انہی کو عہدے ملے۔ اس ملک میں کوئی پرائم منسٹر ہوا، کوئی کیبنٹ منسٹر ہوا، کوئی گورنر ہوا، کوئی پریزیڈنٹ ہوا، کوئی وائس پریزیڈنٹ ہوا، کوئی کچھ ہوا، کوئی کچھ ہوا، کوئی سفیر ہوا، کوئی وزیر ہوا، سارے وہ مجاہد آزادی جو تھے ان کو عہدے ملے۔ اور اس وقت میں ان لوگوں نے منہ چھپایا جنہوں نے فائرنگ کی تھی، جنہوں نے تھانوں میں لوگوں کی پٹائیاں کی تھیں، جو لوگوں کے گھروں میں کودے تھے اور ان کا سامان لے گئے تھے، اور جنہوں نے ظلم و ستم اور زیادتیاں کی تھیں، بہتروں نے ریزائن کر دیا، بہترے چلے گئے، بہترے ادھر ادھر ہو گئے، بہترے روپوش ہو گئے، بہترے چھپ گئے۔ ایک جنرل ڈائر تھا جس نے جلیان والا باغ میں فائرنگ کرائی تھی ہندوستانیوں کے اوپر۔ جلیان والا باغ کا قصہ آپ میں سے بہترے لوگ جانتے ہوں گے، سمجھے آپ، ہندوستان کی ہسٹری میں مشہور قصہ ہے کہ بے گناہ ہندوستانیوں کے اوپر فائرنگ کر کے ان کی زمین کو ان کے خون سے لال کر دیا تھا۔ لیکن جب ہندوستان آزاد ہو گیا تو ہندوستان میں جنرل ڈائر کا کوئی مقام نہیں تھا۔ کیوں صاحب؟ اگر ہندوستان کی آزادی کے بعد ہندوستان کا پہلا پرائم منسٹر جنرل ڈائر ہوتا تو کم از کم اتنا تو سوچئے کہ تاریخ نے کہاں پر ٹھوکر کھائی جو یہ ہو گیا۔ تاریخ نے کہاں پر ٹھوکر کھائی جو یہ ہو گیا۔ کبھی اتنا تو خیال فرمائیے۔ اس لیے کہ آل محمد جنہوں نے زحمتیں اٹھائیں، جنہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، جنہوں نے غم برداشت کیے، کیا کچھ نہیں ہوا ہے؟ سرور کائنات کے خاندان والوں کے ساتھ کیا سلوک نہیں ہوا؟ شاب ابو طالب میں محصور رہے، سوشل بائیکاٹ ہوا، کھانا پینا بند رہا، پانی اور کھانے کی تکلیف رہی 3 برس تک، پتھر مارے گئے، وطن سے نکالے گئے، نازیبا کلمے کہے گئے، قید کیے گئے، کلمہ گویوں کو رسیوں میں اور لوہوں کی زنجیروں میں جکڑ کے جلتی ہوئی مکے کی دھوپ میں لٹا دیا گیا۔ جو لوگ جا چکے ہیں حج کرنے وہ جانتے ہیں، جنہوں نے گرمیوں میں حج کیا ہے یا جو لوگ سعودی عرب میں جاواب کے سلسلے میں رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مکے کی دھوپ کیا چیز ہوتی ہے۔ میں نے بھی حج گرمیوں میں کیا تھا، مجھے گرمیوں کے حج کا اندازہ ہے کہ مکے کی دھوپ کیا ہوتی ہے۔ سائنٹیفکلی اس کی وجہ ہمیں معلوم ہے۔ ہندوستان جو ہے ذرا کھسکا ہوا ہے تو سورج ادھر ذرا ترچھا گزرتا ہے ادھر سے، تو شعائیں جو ہیں سورج کی ترچھی پڑتی ہیں ہندوستان کے اوپر، تو یہاں دھوپ میں وہ گرمی نہیں ہوتی۔
مکے کے بالکل اوپر سے سورج گزرتا ہے تو شعاعیں بالکل سیدھی پڑتی ہیں، اس لیے دھوپ میں گرمی بہت تیز ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اندر جسم کی اتری جا رہی ہیں سوئیاں گرمی میں۔ اس گرمی میں تپتے ہوئے پتھروں پر زنجیر میں جکڑ کے لٹا دیے جاتے تھے لوگ اور نیزوں سے کوچے جاتے تھے، صرف اس خطا پر کہ وہ اللہ کو ایک کہہ رہے تھے۔ کسی کا مال نہیں چرایا تھا انہوں نے، کسی پر ظلم نہیں کیا تھا انہوں نے، کسی کو قتل نہیں کیا تھا انہوں نے، کسی کو برا نہیں کہا تھا انہوں نے، صرف اتنی سی خطا تھی، وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس خطا کے اوپر ان کو کوچا جاتا تھا اور کبھی کبھی ایسے کاری نیزے لگ جاتے تھے کہ وہ مر جاتے تھے۔ چنانچہ جناب عمار یاسر کے ماں باپ دونوں اسی تکلیف کے عالم میں رحلت فرما گئے، ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ تو عزیزان گرامی، یہ حضرت بلال رسول اللہ کے مؤذن، ان کو یہی سب تکلیفیں دی گئیں، وہ زندہ بچ گئے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان مصیبتوں سے وہ گزرے۔ اور تاریخ کے اندر بہترے نام ہیں کہ جو اس طریقے کی زحمتیں اٹھا چکے۔ لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ جب اسلام کے پاس اقتدار آیا اور دولت آئی اور حکومت بنی اور وہ تحریک کامیاب ہوئی تو وہی لوگ جو یہ کام کر رہے تھے وہی برسر اقتدار ہو گئے اور آل محمد کو قتل کیا جانے لگا۔ رسول اللہ جو اسلام لائے تھے اور ان کے کزن اور بعد میں ان کے داماد حضرت علی، جنہوں نے ان کی ہر قدم پر نصرت کی تھی اور دعوت عشیرہ میں ان کی نصرت کا وعدہ فرمایا تھا، اور شب ہجرت اپنی جان بیچ کے ان کے بستر پر سوئے تھے اور ہر لڑائی میں سر ہتھیلی پر رکھ کے ان کی طرف سے لڑے تھے۔ رسول کے دوسرے بھائی کزن، سگے تو تھے نہیں حضور کے کوئی بھائی، کزن تھے، تو دوسرے کزن حضرت جعفر، جنہوں نے اسلام کی پہلی ہجرت کی، ہجرت اولیٰ جو ہوئی ہے مسلمانوں کی، وہ جناب جعفر کی سربراہی میں ہوئی حبشہ کی طرف، جو جنگ موتا میں اسلام کی طرف سے لڑے اور علمداری کی اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرمایا۔ رسول کے چچا حمزہ، جو رسول اللہ کے ہر قدم پر ناصر و مددگار رہے، ہر قدم پر رسول اللہ کی نصرت و مدد کی انہوں نے، اور رسول اللہ کی طرف سے میدانوں میں آئے، رسول اللہ کی طرف سے کافروں سے مکے میں مقابلے کیے، اور مدینے میں جب تشریف لائے تو جنگ بدر میں لڑے، جنگ احد میں جام شہادت پیا۔ یہ سب رسول کے خاندان والے ہی تو تھے۔ رسول اللہ کے دوسرے کزن عبیدہ، جو رسول اللہ کی نصرت و مدد فرماتے رہے اور جنگ بدر میں جام شہادت نوش کیا جنہوں نے۔ رسول اللہ کے سب سے بڑے چچا ابو طالب، جنہوں نے اپنی آغوش میں سرکار دو عالم کو پالا اور مکے کی زندگی میں کافروں سے بچاؤ کرتے رہے آپ کا، اور آپ کی حیات مبارک کو ایک فانوس کے طریقے سے بن کے انہوں نے شمع حیات رسول کی حفاظت کی۔ یہ لوگ سب ایک ہی خاندان کے تھے، ایک ہی گھرانے کے تھے، ایک ہی گھرانے کے لوگ تھے، سب چچا بھتیجے، ایک ہی دادا کی اولاد تھے، سب عبد المطلب کی اولاد تھے، سب سمجھے آپ یہ۔ اور ادھر دوسری طرف جو اپوزیشن تھا اس میں ابو سفیان کے خاندان نے رسول اللہ سے ہر دفعہ لڑائی لڑی، رسول اللہ کو شاب ابو طالب میں محصور رکھا، رسول اللہ کے قتل کے لیے سازش کر کے گھر گھیرا، بدر کے میدان میں لشکر لے کے گئے، احد کے میدان میں لشکر لے کے گئے، خندق کے میدان میں لشکر لے کے گئے۔ حمزہ جب شہید ہوئے تو ابو سفیان کی بیوی نے ان کا کلیجہ چبایا اور میت کی توہین کی۔ یہ سب کافروں کے فیور میں تھے، بتوں کے فیور میں تھے، یہ اللہ کے فیور میں تھے۔
رسول اللہ کے ساتھ ہی جیتتے تھے. تو یہ اللہ کی طرف سے لڑ رہے تھے, وہ کعبے کے بتوں کی طرف سے لڑ رہے تھے, لیکن اللہ نے کامیابی اپنے رسول اور ان کے ساتھیوں کو دی اور وہ ناکام ہوئے جو مخالف تھے. یہ کون سا انقلاب آیا کہ رسول اللہ کے 50 برس پورے ہونے سے پہلے رحلت کے اسی ابو سفیان کا پوتا تو امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین ہو گیا, اور رسول کا نماسا اس قابل ہو گیا کہ 3 دن کا پیاسا مار ڈالا جائے. عزیزان گرامی, کیا 1400 برس سے عالم اسلام کی آنکھیں نہیں کھلی ہیں جو اس مسئلے پر غور کرے کہ یہ سانحہ کیا ہے؟ یہ کیا ہو گیا اسلام کی تاریخ میں؟ اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ کون سے سوسائٹی اور کون سا معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے جو یزید کو تخت حکومت پر بٹھا دیتا ہے اور حسین کو شہید کر دیتا ہے؟ جب تک رسول زندہ ہیں, جب تک نقشے کچھ اور ہیں, جب رسول چلے گئے جب نقشے کچھ اور ہیں, جب تک رسول زندہ ہیں اس وقت تک فاطمہ کے دروازے پر سلام ہو رہا ہے. رسول دروازے پر بیٹی کے کھڑے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ, یہ اہل بیت نبوت و معدن الرسالہ تم پر سلام ہو. اور آواز دے رہے ہیں کہ بیٹی اجازت ہے کہ باپ گھر میں آئے. یہ ہے ہسٹری, ہے تاریخ. جو بے اجازت قاب قوسین تک چلا جائے تو فاطمہ کے در پر کہہ رہا ہے بیٹی اجازت ہے باپ گھر میں آئے. یہ تہذیب خاندان رسالت ہے, اور بیٹی کے جواب بھی تاریخ کے اندر ہے. وہ بھی ہے الحمدللہ کہ وہاں سے جواب دیتی تھیں کہ آئیے بابا تشریف لائیے, البیت بیتک والامۃ امتک, کہ بابا تشریف لائیے, یہ آپ ہی کا گھر ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں, تشریف لائیے. یہ بیٹی جواب دیتی تھی باپ کو. تو یہ احترام تھا کہ بغیر پکارے ہوئے بیٹی گھر میں نہیں چلے گئے. حالانکہ باپ بھی تھے, ویسے کوئی باپ بھی اپنی بیٹی کے گھر میں چلا جائے کوئی بات نہیں ہے, باپ بھی تھے اور رسول بھی تھے. رسول ہمارے گھر میں آ جائے معاذاللہ, کیا کوئی کسی کو کچھ اعتراض ہوگا؟ لیکن یہ کہ تہذیب خاندان رسالت, وہ فاطمہ زہرا تھیں جن کو اجازت لے کے جاتے تھے. جب سفر میں جانے لگتے تھے سب سے آخر میں فاطمہ سے ملنے آتے تھے, اور جب واپس آتے تھے سب سے پہلے بیت الشرف فاطمہ میں جاتے تھے. 2-4-10 دفعہ کے بعد جب لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یا رسول اللہ, آپ جب باہر سفر میں تشریف لے جاتے ہیں تو پہلے صاحبزادی آخر میں صاحبزادی کے گھر پر جاتے ہیں, اور جب آتے ہیں تو پہلے تشریف لے جاتے ہیں, اس میں کوئی راز ہے؟ کہا ہاں, اس میں راز یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں میرے اور فاطمہ کے درمیان فراق کا وقفہ جتنا کم ہو اتنا اچھا ہے. تو آپ سمجھیے رسول اللہ فاطمہ کے فراق کو منٹوں میں ناپتے تھے, گھنٹوں میں بھی نہیں, منٹوں میں, کہ اگر وہاں 10 منٹ بیٹھ گئے تو اس کا 10 منٹ ادھر کم ہو جائیں گے, لہذا پہلے ادھر جاؤ پھر ادھر جاؤ. یہ شان تھی. اور نواسے تھے تو کبھی دوش پہ ہیں, کبھی زبان چوس رہے ہیں, کبھی نماز میں پشت پہ ہیں, کبھی رسول مسجد میں مرکب بنے ہیں. یہ رسول کے کمال اخلاق اور نرم دلی اور ایک عظیم ہستی ہونے کا ثبوت تھے یہ سب واقعات, سمجھے. اور بچے رسول کے کلیجے سے لگے ہیں. حدیث ارشاد فرما رہے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ, حسن و حسین سردار ہیں جوانان جنت کے. حسن منی و انا منہ, حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں. حسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں.
اور عزیزان گرامی یہ وہ منزل ہے کہ جو ہر ایک کے حصے میں نہیں آئی. جو حسنین کے حصے میں جو عزت آئی وہ ہر ایک کے حصے میں نہیں آئی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی کی برائی کر رہا ہوں. کتابیں ایک سے ایک عمدہ ہو، ایک سے ایک اعلیٰ کتابیں ہیں. ہر کتاب کو خدا نہ کرے بری کتاب تھوڑی ہے. دینی کتابیں ہیں، مذہبی کتابیں ہیں، دعاؤں کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، تفسیر کی کتابیں ہیں. لیکن کتاب کتنی ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، قرآن پر نہیں رکھی جائے گی. قرآن پر نہیں رکھی جائے گی. کتاب کتاب ہے، کتاب دعاؤں کی کتاب ہے، مفاتیح ہے. مسجد میں رہتی ہیں دعائیں ہیں، اس کے اندر سب اچھی اچھی باتیں ہیں. ایک بات کوئی خراب نہیں لکھی ہوئی ہے اس کے اندر. لیکن جب شب قدر میں اس میں رکھا جاتا ہے تو قرآن ہمیشہ اوپر رکھا جاتا ہے، مفاتیح ہمیشہ نیچے رکھی جاتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا کسی نے قرآن کے اوپر مفاتیح رکھ دی ہے؟ معلوم ہے کہ قرآن پر قرآن رکھا جاتا ہے، کتاب قرآن پر نہیں رکھی جاتی. اب تاریخ میں لکھا ہے، ایسا ہے کہ کتابوں میں نے پڑھا. میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اندر کوئی موٹیویشن تھا کسی کا یا خود بخود تھا کہ بچے رسول اللہ کے پاس آئے چھوٹے چھوٹے اور کہنے لگے آپ حسنین کو بٹھاتے ہیں، گودیوں میں کندھے پر لیتے ہیں، ہمیں بٹھائیے. اب ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ بچے سکھا کے بھیجے گئے تھے کہ خود سے آئے تھے. یہ میں نے نہ کہیں پڑھا نہ دیکھا، اس لیے مجھے معلوم نہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن ایک بات ضرور کہتا ہوں میں کہ میرے بھی بچے ہوئے اور آپ کے بھی ماشاءاللہ بچے تو، لیکن بچہ اپنے باپ سے ضد کرتا ہے کہ ہمیں گود میں لیجیے، دوسرے کے باپ سے نہیں ضد کرتا. دیکھیے ہر صاحب اولاد کو اس کا تجربہ ہوگا. جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ آپ سے آپ کا بچہ ضد کرے گا، یا پوتا نواسا ہے، آپ اس ایج میں ہے کہ آپ کے ماشاءاللہ پوتے نواسے پوتیاں نواسیاں ہیں، تو وہ آپ سے ضد کریں گے کہ ہمیں گود میں لے لیجیے. ہمارے پاس نہیں آئیں گے کہ ہمیں گود میں لے لیجیے. سمجھے آپ؟ ان کا مولانا صاحب ہیں، آؤ سلام کرو، ہاتھ چومو، مصافحہ کرو، وہ سب کر لیں گے جو آپ کہتے جائیں گے. لیکن گودی میں ضد نہیں کریں گے کہ ہم ان کی گودی میں جائیں گے. وہ گودی میں جائیں گے آپ ہی کی. یہ بچوں کی فطرت تو یہی ہے بھائی. اب ہو سکتا ہے مکے کے بچے تھے، ان کی فطرت کچھ اور. بال بچے آئے اور آنے کے کہا کہ آپ حسنین کو گود میں لیتے ہیں، ہمیں بھی لیجیے. رسول صاحب خلق عظیم ہے. ہم کہتے ہیں بچوں سے کسی نے کہی دیا تو بچوں کی کیا خطا ہے اس میں؟ ارے بچوں کی کیا خطا، وہ تو بچے ہیں، ان کو جو سمجھا دیا ان کی سمجھ میں آ گیا. اب اگر ان کو بھگا دیں تو خلق عظیم پر دھبا آئے، ان کو بٹھا لیں تو قرآن پر کتاب کیسے رکھی جائے؟ اب کیا کیا جائے؟ کتاب میں لکھا ہے کہیں سے بہت سے اخروٹ آئے تھے تحفے میں، کسی نے رسول اللہ کو بھیجے تھے، وہ رکھے ہوئے تھے. ہم نے مسکرا کے بچوں کو دیکھا، کہنے لگے ہماری گودی میں بیٹھو گے کہ اخروٹ کھاؤ گے؟ بچے تو بچے، کہنے لگے اخروٹ کھائیں گے. کہا دامن پھیلاؤ. سب دامن پھیلائے کھڑے ہو گئے، مٹھی بھر بھر کے اخروٹ سب کو دیے. بچے خوشی خوشی اپنے گھر چلے گئے. نہ قرآن پر کتاب آئی، نہ خلق عظیم پر دھبا آیا. صلوات بھیجنے محمد. تو عزیزان
ناظرین گرامی، یہ رویہ تھا حسنین کے ساتھ رسول اللہ کا. اور علی ابن ابی طالب، ظاہر ہے کہ ان کی شان میں حدیثیں، ان کی مدح میں آیتیں، رسول اللہ کی ان سے گفتگو، علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. علی منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں. حدیثیں ہیں. یہ سب کچھ رسول اللہ کی زندگی تک تھا، اور حیات رسول کے بعد یہی فاطمہ ہیں جو دربار میں کھڑی ہیں، یہی علی و حسنین ہیں جن کی گواہی رد ہو رہی ہے، یہی علی ہیں جن کے خلاف ممبروں پر جملے کہے جا رہے ہیں، یہی حسن ہیں جن کو ہوتے ہوئے دوسرے کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے، یہی حسین ہیں کہ جو کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کیے جا رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، جو میں نے نام لیے، دیکھیے بڑی مصیبت کی بات یہ ہے کہ عالم اسلام میں معاملات کو الجھانے کے لیے کچھ عجب چیزیں بات رائج ہو گئی ہیں. اس میں تیرے میرے کی بات کیا ہے؟ یہ ہستیاں مولا علی، جناب فاطمہ، امام حسن، امام حسین، یہ کسی کی پیرا پڑتی ہیں؟ یہ کسی کی جائیداد ہیں؟ معاذ اللہ علیہ باللہ، میرے منہ میں خاک، یہ کسی کی ملکیت ہیں؟ یا یہ کہ آج جو یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، سیدوں کی ان سے نسلی رشتہ داری تو ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن ڈائریکٹ کسی کا رشتہ ہے کہ بھئی یہ ہمارے چچا ہیں، یہ ہمارے ماموں ہیں، یہ ہمارے پھپھا ہیں، یہ ہمارے خالو ہیں. 1400 برس پہلے کے کیریکٹر، 1400 برس بعد والوں سے ان کا لینا دینا کیا ہے؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ کے گھر کے لوگ تھے کہ نہیں تھے؟ اب جب ہم تاریخ میں پوچھتے ہیں کہ ہم یہ بات جانتے ہیں اور اتنا ہمارے کلیجے میں سمائی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اچھے باپ کا بیٹا بھی اچھا ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ اچھے دادا کا پوتا بھی اچھا ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ اچھے نانا کا نواسا بھی اچھا ہو، اتنا ہم بھی سمجھتے ہیں. لیکن اگر یہ لوگ، یہ بزرگ جو رسول اللہ کے قریبی رشتہ دار تھے، اچھے نہیں تھے تو تاریخ نے ان کا کوئی جرم بتایا ہے؟ ان کی کوئی خطا بتائی ہے کہ صاحب یہ باتیں تھے تو بڑے اچھے خاندان کے، مگر باتیں ایسی تھیں؟ ہوتا ہے، اچھے باپ کا لڑکا خراب نکل جاتا ہے، یہ دنیا میں ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں. کہ باپ ان کے بہترین تھے، آپ کیا کہنا، لیکن ان کے اندر وہ عادتیں نہیں ہیں، وہ حرکتیں نہیں ہیں. جی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک فہرست ہوتی ہے کہ وہ با اخلاق تھے، یہ بد اخلاق ہیں، وہ ایماندار تھے، یہ چور ہیں، وہ ہر ایک سے تہذیب سے بات کرتے تھے، یہ ہر ایک کو گالیاں دیتے ہیں. بھائی کچھ تو ہوتا ہے جب لوگ خلاف ہوتے ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے. جب کچھ بھی نہیں ہے تو آل امیہ کی محبت میں آل محمد کو چھوڑ دینا کہاں کی دانش مندی ہے؟ صلوات بھیجتے ہیں محمد والے.
غور طلب بات ہے. دیکھیے اس کے اندر جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے میں جذباتی انداز میں ادا بھی نہیں کرتا ہوں بات کو. آہستہ آہستہ سکون کے ساتھ بات عرض کرتا ہوں تاکہ سامعین جو ہیں وہ اس پر غور کریں اور ان کی فکر کا جذبہ جو ہے وہ جاگے کہ کیا یہ بات آپ کے حلق سے اترتی ہے کہ رسول اللہ کی صحابزادی اگر آپ کے سامنے آ جائیں اور کسی چیز پر دعویٰ کرے کہ یہ میری ہے تو آپ ان سے گواہ مانگیں گے؟ آپ اپنے دل میں سوچیے کیا آپ کے اندر اتنا کلیجہ ہے، ہمت ہے؟ ہم آپ کی بات پر اگر کہتے ہیں کہ سچ بتائیے کہ آپ سچ بول رہے ہیں تو آپ کو برا لگ جائے گا. مولانا نے مجھ پر اعتبار کیا تو ہم آپ پر اعتبار میں تھوڑی کمی کریں تو آپ کو برا لگ جائے. اور جس کے لیے سیدۃ نساء اہل الجنہ کا لفظ رسول استعمال کریں کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اس سے یہ سوال ہو، کیسی بات ہے؟ کیسا لگتا ہے آپ؟ حضرت علی زندگی بھر رسول کے ساتھ رہے، رسول کے صحابی تھے، رسول کے کزن تھے، رسول کے داماد تھے. ان کو 70 برس تک ممبروں کو برا کہا گیا. ایک دو دن نہیں، 70 ایئرس، 70 برس میں 3 جنریشنز آ جاتی. سمجھے؟ ٹرن اوور ہو جاتا ہے 3 جنریشنز کا 70 برس. پورے کہے گئے جو پیدا ہوا تھا اس وقت جب علی کو برا کہا جانا شروع کیا گیا تھا، جب وہ 70 برس کا بڈھا بیٹھا ہوا تھا ممبر کے نیچے، تب بھی علی برے کہے جا رہے تھے. جی، اور کون کہہ رہا تھا؟ امام جمعہ، جو لوگ جمعہ کی نماز پڑھاتے تھے وہ کہہ رہے تھے. کیوں صاحب؟ ہم آپ سے انصاف سے پوچھتے ہیں کہ امام جمعہ جو ہوتا ہے وہ سوسائٹی کا معمولی آدمی نہیں ہوتا ہے. امام جمعہ سوسائٹی کا ایک پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے، ایک عالم آدمی ہوتا ہے جو جمعے کی نماز کی قیادت کرتا ہے، جمعہ پریئر لیڈ کرتا ہے. امام جمعہ معمولی ایسا ویسا آدمی نہیں ہوتا ہے. اور جو آدمی جمعے کے دن نماز پڑھاتا ہے عالم، وہ بقیہ ہفتے کے 6 دن جو ہوتے ہیں یا تو کہیں درس دیتا ہے، یا کوئی کتاب لکھتا ہے، یا حدیث بیان کرتا ہے، یا تفسیر بیان کرتا ہے، اسی طرح کے مذہبی کام کرتا ہے. وہ سبزی نہیں بیچتا ہے. سمجھ میں آیا آپ؟ وہ مذہبی کام کرتا ہے. تو یہ پورے عالم اسلام کے ممبروں کے جو پیش نماز تھے اور امام جمعہ تھے، 70 برس تک علی کے معاملے میں گمراہی میں مبتلا رہے. تو ان کی حدیثوں، ان کی روایتوں، ان کی تاریخ، ان کی تفسیر پر ہم کیسے بھروسہ کر لیں؟ صلوات بھیج دیں محمد.
عزیزان گرامی یہ بھی آپ سمجھ لیجئے، یہ میرا اپنا عقیدہ ہے، جس کا چاہے مانے جس کا چاہے نہ مانے، کہ مجلسوں میں جو نعرے حیدری لگتے ہیں یہ اسی کی صدائے بازگشت ہے جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ یہ انتظام قدرت ہے کہ جو ایک قوم کو پیدا کر دیا کہ وہ علی علی کر رہی، علی علی کر رہی۔ اور عزیزان گرامی جتنا علی علی کرتے رہیے گا تو اتنا ایمان میں تازگی پیدا ہوتی رہے گی۔ تو اب جو یہ نظریہ ہے کہ آپ وہاں تو جائیے وہ تو علی علی کرتے ہیں وہاں مجلس میں، یہ کہاں کی فکر آ گئی آپ میں؟ اور یہ کون سا نظریہ ہے جو دبے اندر آ رہا ہے یہ علی 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 علی؟ علی کے بغیر ہے کیا؟ علی کے بغیر ہے کیا؟ علی ہی کی وجہ سب کچھ ہے۔ علی کو مائنس کر دیجئے تو تاریخ میں بچتا کیا ہے؟ مائنس علی نہ دعوت عشیرہ ہے، نہ شب ہجرت ہے، نہ میدان بدر ہے، نہ جنگ احد ہے، نہ جنگ خندق ہے، نہ جنگ خیبر ہے، نہ جنگ حنین ہے، نہ غدیر خم ہے۔ مائنس علی نہ دین رسول ہے، نہ نسل رسول ہے، نہ آل رسول ہے۔ سناٹا ہے یہاں سے وہاں سے، اور رہ گیا کہ ان کا ہاں وہ ہے عمل پر نہیں پہنچتے ہیں۔ بھائی یہ موقع ہوتا ہے پڑھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے کہ عمل سے کوئی دشواری ہے، وہ ہے ہم خود پابندی سے نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ یہ بتائیے آپ کہ وہ جو جمعے پڑھے گئے جن میں علی کو برا کہا گیا، ان کی قیمت کیا ملے گی اللہ کی؟ اس کا کیا ملے گا؟ ان جمعوں کی قیمت کیا ہوگی جن میں علی برے کہے گئے؟ انصاف سے بتائیے کہ سوائے عذاب کے کسی ثواب کی امید ہے؟ تو مائنس علی عبادت بھی عذاب بن جاتی ہے، یہ سمجھ لیجیے۔
صلوات بھیجتے ہیں محمد. تو عزیزان گرامی مسئلہ جو ہے جس نے تم کو پکارا نہیں، یا علی جس نے تم کو پکارا نہیں، ان کی کشتی ہے لیکن کنارہ نہیں، ان کی کشتی ہے لیکن کنارہ نہیں. خون کے میدان میں ممبر بنا کے بولے نبی، یہ ممبر علی کا ہے تمہارا نہیں، یہ ممبر علی کا ہے تمہارا نہیں. پر محمد وآل محمد صلوات. تو عزیزان گرامی عرض یہ کر رہا تھا کہ ان حضرات اور یہ ان کے ساتھ تاریخ نے انصاف نہیں کیا. تو کیا اگر کسی کے ساتھ تاریخ نے انصاف نہ کیا ہو تو یہ فیصلہ ہو جائے کہ اب کبھی انصاف نہیں ہوگا؟ یعنی اگر ہمارا حق مدتوں نہیں ملا تو کیا اب ہمیں مایوس ہو جانا چاہیے کہ اب نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ ہر انسان نیا ہے. ٹھیک ہے واقعہ 1400 برس پرانا ہے مگر ہم 1400 برس کے تھوڑی ہیں. ہمیں تو اب معلوم ہوا، جب ہم پیدا ہوئے، سمجھدار ہوئے، ہوشیار ہوئے تو ہمیں معلوم ہوا. واقعہ پرانا ہے بے شک لیکن ہمیں تو آج معلوم ہوا. تو کیا ہمارا حق نہیں پہنچتا بحیثیت مسلمان کے کہ ہم اس مسئلے پر غور کریں کہ اس کے اندر کہاں پر گڑبڑ ہوئی؟ لہذا میرا موضوع جو ہے اس سال کا وہ یہ ہے کہ میں ان معاملات کی انکوائری کروں گا اور ان معاملات کی تحقیق کروں گا جو آل محمد کے خلاف حکومت کے زیر اثر، اقتدار کے زیر اثر، دولت کے زیر اثر، طاقت کے زیر اثر واقعات ہوئے ہیں. ان واقعات کی تحقیق کی جائے تاکہ یہ اندازہ ہو کہ صحیح اسلام کیا ہے. اس لیے کہ آج اسلام جن حالات سے گزر رہا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کے سامنے ریئل اسلام پیش کیا جائے. اور جب تک آپ دنیا کے سامنے اہل بیت کا اسلام پیش نہیں کریں گے اس وقت تک لوگوں کو شکایتیں رہیں گی. اس لیے کہ حکومت کا اسلام اسلام نہیں ہے، ملوکیت ہے. اور ہم نے حکومت کا اسلام اسلام نہیں ہے، ملوکیت ہے. لہذا اسلام اگر پیش کرنا ہے تو رسول و آل رسول ہی والا اسلام پیش کرنا ہوگا، کردار والا اسلام پیش کرنا ہوگا. آپ وہ سا اسلام اگر پیش کریں گے جو بے گناہوں کو قتل کر دیتا ہے، سروں کے مینار بنا دیتا ہے، انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، تو لوگوں کو نفرت ڈیولپ ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا. آپ وہ اسلام پیش کیجئے جو پیاسے دشمن کو پانی پلاتا ہے. عزیزان گرامی، حسینی اسلام پیاسے دشمن کو پانی پلانے کا نام. یزیدی اسلام 6 مہینے کے پیاسے بچے کو تیر مار دینے کا نام. دونوں واقعات ایک ہی تاریخ کے ہیں. وہی کربلا کے واقعے میں حر کے لشکر کو سیراب کرنا بھی شامل ہے اور اسی کربلا کے واقعے میں علی اصغر کی نازک گردن پر تیر کا پڑنا بھی شامل ہے. تو عزیزان گرامی، یہ کیریکٹر اور کیریکٹر کی بات ہے، نظریے اور نظریے کی بات ہے. حسین کا قافلہ
منزل اشراف کے قریب تھا جب آپ کے ساتھیوں میں کسی نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو دوسرے نے پوچھا کہ کیا ہے؟ کہا ہم کسی بستی کے قریب پہنچ رہے ہیں، دور سے ہمیں درختوں کی پھنگیاں دکھائی دے رہی ہیں۔ حسین نے یہ سن کے سر اٹھایا اور آگے کے منظر کو دیکھا کہ درختوں کی پھنگیاں نہیں ہیں، یہ نیزوں کی نوکیں ہیں، اور یہ لشکر تم سے مقابلے کو آ رہا ہے۔ اور آہستہ آہستہ جب لشکر قریب آتا گیا تو منظر صاف ہوتا گیا۔ ہر کا رسالہ تھا جس میں 2000 آدمی تھے، اور وہ امام حسین کو تلاش کرتا ہوا آ رہا تھا، مگر راستے میں اس کا پانی ختم ہو گیا تھا اور وہ پیاس سے بے حال تھا۔ ساقی کوثر کے لال نے پیاسا دشمن دیکھا۔ بہت آسان تھا پیاسے دشمن کو مار لینا، لیکن پیاسوں کو مارنا یزیدی اسلام ہے، حسینی اسلام نہیں۔ پیاسوں کو مارنا یزیدی اسلام ہے، حسینی اسلام نہیں۔ فوراً جیسے ہی سامنے آیا لشکر پیاسا، فوراً اپنے کمانڈر کو حکم دیا، جو ان کا چھوٹا بھائی بھی تھا اور ان کی فوج کا سردار بھی تھا، کہا ان کو سیراب کرو، بلا شرط، انکنڈیشنل، بغیر کوئی بات کیے ہوئے سب سے پہلے ان کو پانی پیش کیا گیا۔ وہ پانی پیتے رہے، ان کی پیاس بجھتی رہی۔ انہی میں ایک شخص تھا جو اتنا پیاسا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے پانی دیا جاتا تھا، اس کا نام تاریخ نے مہاجر ابن اوس لکھا ہے۔ مہاجر ابن اوس کہتا ہے کہ مجھ کو مشق دی گئی، میں نے گھبرا کہ اس طرح مشق کھولی کہ سارا پانی بہہ گیا بوکھلاہٹ میں، اور میں پی نہ سکا۔ تو حسین کے خادم نے مجھے دوسری مشق دی، میں اتنا پیاس کی شدت میں بوکھلایا ہوا تھا کہ اس کا پانی میں نے بہا دیا، اور وہ پانی میں پی نہ سکا۔ تو کہتے ہیں ایک بزرگ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ منظر دیکھ رہے تھے، وہ اٹھے، انہوں نے ایک مشق اٹھائی، اپنے ہاتھ سے اس کا رسمہ کھولا اور بڑے پیار سے مجھے پانی پلایا۔ کہتے ہیں جب میں سیر ہو گیا اور میرے ہوش حواس درست ہوئے اور میرے اوپر سے وہ بے قراری کی کیفیت ختم ہوئی، تو میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں، جو ادھر کرسی پہ بیٹھے ہیں، یہ کون بزرگ ہیں، کون ہیں؟ کہا ہیں تم انہیں نہیں پہچانتے؟ یہی تو حسین ابن علی ہیں، یہ نواسۂ رسول ہیں۔ کہا انہوں نے تو مجھے پانی پلایا تھا۔ کیوں عزیزوں؟ پہلی محرم کو جس نے پانی پلایا ہو ہر کے لشکر کو، 10ویں محرم کو وہ اپنے 3 دن کے پیاسے بچے کو لیے کھڑا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں خطاوار ہوں تو یہ بچہ تو معصوم ہے، اس کو پانی پلا دو۔ عزیزان گرامی، کسی پر اثر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن حر پر اس واقعے کا اثر ہوا، اور عاشور کے دن سویرے وہ دشمنوں سے اپنے سارے رشتے توڑ کے
اپنے جوان بیٹے کو ساتھ لیے ہوئے امام کی خدمت میں آ گیا، اور آنے کے بعد اپنا سر قدموں پر رکھ دیا، حل لی توبہ، سیدہ کے لال کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ کیا کوئی میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ عجب انداز میں توبہ قبول ہوئی، پیروں پر جھکا ہوا سر حسین نے اٹھا کے سینے سے لگا لیا، یہ علامت تھی اس بات کی کہ توبہ قبول ہو گئی۔ اب ہر بدل چکے تھے، اب تقدیر کچھ اور تھی۔ لڑائی کا آغاز ہوا، اپنے بیٹے کو لائے، کہا مولا پہلے اس کو اجازت دی۔ کسی نے کہا کہ اپنے سامنے بیٹے کو؟ کہا ہاں میں بھی تو سیدہ کے لال کو گھیر کے لایا، ذرا میں بھی تو دیکھوں داغ پسر کیسا ہوتا ہے۔ کہ دنیا میں اللہ آپ کے جوان بیٹوں کو سلامت رکھے، شاید تاریخ انسانیت میں کوئی باپ ایسا نہ گزرا ہو جو جوان بیٹے کے داغ کی تمنا کرے، مگر یہ حسین کا سپاہی ہے جو اپنے جوان بیٹے کا داغ دیکھنا چاہتا ہے۔ کہا ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ جوان بیٹے کا داغ کیسا ہوتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے خوشامد کر کے اس نے اجازت لے ہی لی، اور تاریخ بتاتی ہے بہادر باپ کا بہادر بیٹا اس شان سے لڑا کہ دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ لڑتے لڑتے جب زخمی ہوا تو امام کو نہیں پکارا، باپ کو آواز دی، اور باپ تیزی سے بیٹے کی آواز پر گیا بھی، لیکن چونکہ عاشور کا سویرا تھا، ابھی حسین تازہ دم تھے، وہاں جو گیا تو دیکھا حسین پہلے سے موجود ہے، حسین پہلے سے موجود ہے۔ اور منظر یہ ہے کہ اس کا سر زانو پر لیے بیٹھے ہیں، رومال مبارک ہاتھ میں ہے، دیکھ کے تڑپ گیا۔ ارے یا ابا عبداللہ آپ تشریف لے آئے، اے مولا آپ نے زحمت کی، آپ کیوں آ گئے؟ کہا سبحان اللہ، تو ہمارا مہمان ہے، ہم نہ آئیں گے تو کون آئے گا؟ اور جب اس کا بیٹا حسین کو دیکھتے دیکھتے داخل جنت ہو گیا تو باپ نے ابا کے دامن گردانے، حسین نے اندازہ کیا، کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا کچھ نہیں مولا، یہ میت وہاں تک لے جاؤں۔ کہا تو لے جائے گا تو ہم کاہے کے لیے آئے ہیں؟ کہا ارے آقا آپ، کہا ارے اور کہیں باپ بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہے، تیرے بیٹے کا لاشا میں اٹھاؤں گا، میں کہوں گا اور شرط وفائی ہے کہ عصر عاشور کو آنا، ایک جوان کی میت پڑی ہے، ایک بوڑھا باپ کمر تھامے بیٹھا ہے، اے حسین کہیں باپ بیٹے کا لاشا اٹھا۔